الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نظر و نیاز یہ عبادت ہے، اور عبادت جو بھی ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات میں اللہ نے بتلا دیا ہے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اگر اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے، اور عبادت کہا اسے جاتا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، چاہے آدمی ظاہری طور پر کرے یا باطنی طور پر کرے، مقصود اور مطلوب اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اللہ اس سے اگر راضی ہوتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ قول سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، فعل سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے لیے ہے تب، چاہے آدمی ظاہری طور پر کرے چاہے باطنی طور پر کرے، یہ عبادت ہے۔ تو عبادت جتنی بھی ہے یا جس طرح کی بھی عبادت ہو سکتی ہے صرف اللہ کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے مثال دیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ تیرے لیے، جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان غیر اللہ کے لیے کیسے نظر مانے گا؟ اگر کوئی مانتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر دے رہا ہے، اس کو کھاتا ہے، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا کوئی بھی سامان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا کھانا حرام ہے ان میں سے ایک ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، جس پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام پکارا گیا وہ کھانا حرام ہے۔ نظر بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر کوئی نظر مانے تو اللہ کے لیے مانے۔ اسے حدیث کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطیع ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصی، کہ جس نے یہ نظر مان رکھی کہ اللہ کی اطاعت کرے گا وہ تو اللہ کی اطاعت کرے، وہ یعنی نظر مانے۔ لیکن اگر کوئی نظر اس طرح سے مانے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس طرح کی نظر نہ مانے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ اگر کسی نے نظر مان بھی لیا اور پتہ چلے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس نظر کو پورا نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا اس کو۔ تو نظر و نیاز کا معاملہ یہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے نظر و نیاز نہیں ہے۔ جس طرح آپ نماز کسی غیر کے لیے نہیں پڑھ سکتے، روزہ کسی غیر کے لیے نہیں رکھ سکتے، نظر و نیاز بھی ایک عبادت ہے، صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بہت سارے لوگ نظر و نیاز حسین کے نام سے کرتے ہیں، تو بابا کے نام سے کرتے ہیں، فقیر کے نام سے، پیر کے نام سے، وہاں جا کر کے بکرا کاٹتے ہیں، مرغا کاٹتے ہیں، شرینی چڑھاتے ہیں اور کاٹ کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ جائز نہیں ہے کھانا، یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا ملعون آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان یہ قبر والے کے پاس جا کر کے کیسے بکرا کاٹے گا، کیسے ان کے لیے ذبح کرے گا، یا کوئی اور چیز کیسے چڑھائے گا اس کے اوپر؟ جا کر کے لوگ بابا کو خوش کرنے کے لیے، چونکہ عبادت دیکھیں تقرب کا جو معاملہ ہے، کہ کوئی آدمی یہ سوچ کر کے اس کے پاس جاتا ہے یا بابا کے نام کی نظر مانتا ہے کہ بابا کو پاور حاصل ہے، اسے ڈرتا ہے، اس کی قربتی حاصل کر کے اللہ تک پہنچتا ہے، تو یہ سب غلط ہے۔ اور یہ عمل کر کے وہ سوچتا ہے کہ ہم بابا تک پہنچیں گے اور بابا ہمیں اللہ تک پہنچا دے گا۔ میرے بھائی یہی تو مشرکانہ عقیدہ ہے، یہی تو مشرکین کرتے تھے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں۔ میرے نظر و نیاز یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کرتا ہے
تو اسے چاہیے کہ فوراً اسے توبہ کر لے، کیونکہ مشرک کا انجام خطرناک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کرنا معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دنیا میں شرک کرتا تھا، اسی پر اس کا انتقال ہوا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے کسی بابا کے لیے، کسی قبر والے کے لیے اور کسی پیر، کسی فقیر کے لیے آپ نظر مت مانیں، اللہ کے لیے نظر مانیں۔ جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جو دے رہا ہے، اس کے لیے آپ نظر مانیں۔ غیر اللہ کے نظر و نیاز یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس نے پوچھا، جیسے کہ روایت ہے ابو داؤد کے اندر، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوانا نامی جگہ میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مان رکھا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں جاہلیت کی بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت ہوتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں کوئی میلہ ٹھیلا بھی لگتا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے اپنی نظر کو پوری کرو۔ تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں جا کر کے کیسے آدمی نظر کو پورا کرے گا؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ بہت سارے لوگ حسین کے نام سے نظر مانتے ہیں، حسن کے نام سے نظر مانتے ہیں، علی کے نام سے نظر مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پیر اور بابا کے نام سے، بزرگ کے نام سے نظر مانتے ہیں۔ یہ سب جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے جا کر کے اس پر چڑھاتا ہے، اس کے سامنے لے جا کر کے اس کو پیش کرتا ہے، اس پر نام لیتا ہے، تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس سب سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سب سے روکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ابھی کے دور میں بہت آئے دن لوگ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، منت مانتے ہیں اور ان کے یہاں جا کر کے پیش کرتے ہیں، صبح شام ان کے دربار پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ سب جائز نہیں ہے، یہ سب درست نہیں ہے۔ اس لیے نظر و نیاز کے علاوہ دیگر جو بھی عبادت ہے، جو بھی، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں تو اسے آپ باز آ جائیں، سچی توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی خالص ہو کر کے، مخلص بن کے آپ اللہ کی عبادت کریں، صرف اسی کی عبادت کریں، کیونکہ عبادت کا حقدار وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور کسی اور کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو سمجھ لے کہ انجام بہت خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔